بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت انفو ٹی وی دیکھنے اور سننے والے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام احباب کی خدمت میں التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ ایران کی طرف سے پہلے یہ پیغام آیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ناظرین ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ایران نے امریکی ہوائی اڈوں پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی جانب سے عراق میں امریکی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے حملوں سے امریکی ایئر بیس پر حملہ 80 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے 2 ہوائی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ بغداد میں کیے جانے والے حملوں میں امریکی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملوں میں امریکی ہیلی کاپٹر اور ساز و سامان بھی تباہ ہو گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی ہوائی اڈوں پر 15 میزائل داغے گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی نظر میں امریکہ کے 100 ٹارگٹ موجود ہیں، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کی سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب بھی مؤخر کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی ایئر بیس پر راکٹ حملوں کے بعد ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ ایران نے امریکہ کے بزدلانہ حملے کا متناسب جواب دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جواب انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے سیلف ڈیفنس میں دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کی اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے متناسب جواب مکمل ہو گیا ہے۔ ہم تنازع کو بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم کسی قسم کی جنگ چاہتے ہیں، مگر ہم اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے۔ واضح ہے کہ آج صبح مغربی عراق میں امریکی فوج کے ہوائی اڈے پر 35 راکٹ میزائل کیے گئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے عراق میں امریکی اڈے پر درجنوں میزائل داغے ہیں۔ عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے عین الاسد پر 35 راکٹ میزائل داغے گئے ہیں۔ عراق میں حملوں سے قبل وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں سے آگاہ ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کو حالات پر بریفنگ دی گئی ہے اور وہ اس صورتحال کے قریب سے نگرانی کرنے اپنی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی صدر کے سیکورٹی ٹیم کے ساتھ ملاقات اختتام پذیر ہو چکی ہے اور وزراء وائٹ ہاؤس سے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے ایک اور پیغام بھی ہے کہ جو عراق پر فوجی اڈوں پر حملہ کے بعد ایران کی پاسداران انقلاب نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جوابی کارروائی کی تو اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی شہری حیفا اور تل ابیب کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کا ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایران کوئی جنگ نہیں چاہتا، پاسداران انقلاب کے آپریشن پر مشکور ہیں۔